اے اللہ تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ پہ محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ہر مصیبت، ہر دکھ میں، آزمائش، افلات، تنگی، قرض، مرض میں، بھوک، بیماری میں اور ہر پریشانی سے ہمیں محفوظ رکھنا، آمین۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک ہم ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، آمین۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں سے، فکر سے، دکھوں سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہم کو ہر لمحے اپنے حفظ و امان عطا فرما۔ اے میری سانسوں کے مالک، میری نافرمانیوں کے بعد بھی مجھے رزق عطا کرنے والے، میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے اللہ تعالیٰ، میرے کمزور جسم پر رحم فرما، مجھ پہ اپنے احسانات جاری رکھ، میرا ہر کام میں اپنا کرم فرما دے، آمین۔ اے میرے رب غضوضل ہمیں اور ہمارے اہل و عیال پر برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دشمنوں کی دشمنوں سے محفوظ فرما، حاسدوں کی حسد سے بچا، جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب ذوالجلال ہماری خطائیں بخش دے، توبہ قبول فرما، علم نافع، صحت کاملہ، اولاد صالحہ، رزق حلال عطا فرما، مقام ابدیت عشق مصطفیٰ عطا فرما، ہم پر رحم فرما، یا رحیم ہمیں کفر و شرک سے، شیطان اور حاسدوں کے سر سے اپنی پناہ میں رکھ اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ اے پروردگار عالم ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی تو توبہ قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے، آمین۔ اے اللہ پاک میرے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہے، میں کچھ بھی کروں کچھ بھی کہوں تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے، تو میرے مسائل بھی جانتا ہے اور میرے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک میں بہت کمزور ہوں اور میری خواہشیں میرے وسائل سے اور میری طاقت سے بہت زیادہ ہیں، میں جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتی ہوں اس کے انجام سے بے خبر ہوتی ہوں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک ہر معاملے میں میری مدد فرما اور میرے ہر اس فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے مجھے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے اللہ پاک میرے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ میرا حامی ناصر ہو جا۔ اے اللہ یا رب العزت میں نہیں جانتی میرے پیاروں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے، میں ان کی خاموشی اور تو ان کی آہ و بکا سنتا ہے، میں ہنستے دیکھتی ہوں اور تو ان کو روتے دیکھتا ہے، میں ان کو ظاہری دیکھ سکتی ہوں جبکہ تو ان کی روح تک سے واقف ہے۔ اللہ پاک میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ ان سب کے کو وہ سب عطا فرما جس کی ان کو ضرورت ہے اور جو ان کے لیے بہتر ہے، ان کی مشکلوں کو، دکھوں، تکلیفوں کو اور پریشانیوں کو دور فرما اور ان کی زندگی میں خوشی اور کامیابی عطا فرما، آمین۔ اے اللہ جب میں تھک جاؤں تو مجھے آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائے تو آسانی بن جانا، جب میں کمزور پڑ جاؤں تو میری طاقت بن جانا، جب میں دکھ اور تکلیف میں ہوں تو میرا مرہم بن جانا، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میرا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب میں بھوک سے نڈال ہو جاؤں تو میری غذا بن جانا، جب ہر طرف بے چینیاں بڑھ جائے تو میرا سکون بن جانا، جب میرے اندر مایوسی کا اندھیرا بڑھنے لگے تو میری امید کی روشنی بن جانا، اور جب ہر چیز ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو میرے لیے ممکن بنا
بنانا. آمین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائے, اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو, اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دینا. میں تیرے حضور توبہ کرتی ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں. یا اللہ, جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف ہو اور گناہوں سے پاک ہو, میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو. آمین. اے پاک پروردگار, وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں اللہ, جہاں میں بے بس ہوں, ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ. الہی, وہ سر نہ دے جو تجھے چھوڑ کر مخلوق کو سجدہ کرے, وہ آنکھ نہ دے جو تجھے چھوڑ کر غیر کو دیکھے, وہ کان نہ دے جو تیرے کلام کو چھوڑ کر غیر کا کلام کرے, وہ زبان نہ دے جو تیری شناع کو چھوڑ کر غیر کی شناع کرے, وہ قدم نہ دے جو تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف اٹھے, وہ ہاتھ نہ دے جو تیرے بجائے غیر سے دستگیری چاہے, وہ کمر نہ دے جو تجھے چھوڑ کر غیر کی طاعت میں جھکے, وہ سینہ نہ دے جو تیرے پیار کی بجائے نجاست و غلاظت سے غیر سے بھرا رہے, اور وہ دل نہ دے جو تیری قربت کے بجائے دوسرے کی قربت غیر سے معمور ہو. اے اللہ, تو جانتا ہے کہ میں تیری کائنات کا سب سے حقیر ذرہ ہوں, لیکن میری کمزوری کی داستان آسمان سے بھی بلند ہے. میری حقیقت سے اور میرے دل میں چھپے ہر جھوٹ سے بس تو ہی واقف ہے. میرے گناہوں کی فہرست کتنی بھی تو ویسے ہی تیری بے قرار رحمت سے کم ہے. سو میری منافقت بڑی توبہ معافی کو یہ جانتے ہوئے بھی قبول فرما کہ توبہ کرتے وقت بھی میرے دل کا چور مجھے تیری نافرمانی پر مستقل اکساتا رہتا ہے. پھر بھی تجھے تیرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میری لاج رکھنا, میرے عیبوں پر اور میری جہالت پر پردہ ڈالے رکھنا. میرے مولا, تیرا ہی آسرا ہے, تو ہی عیبوں کا پردہ دار ہے. میری جھولی میں 100 چھید ہے, پھر بھی یہ جھولی تیرے سامنے پھیلی ہوئی ہے. اے اللہ, اسے بھر دے میرے مالک. اے اللہ, جب میں مایوس ہو جاؤں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو یہ یاد کرنے میں میری مدد فرما کہ تیرا پیار اور رحمت میری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے, اور میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے کہیں بہتر ہے. یا اللہ, میری وہی دعا قبول فرما جس میں تیری رحمت اور تیری رضا شامل ہو, اور مجھے ایسا کچھ نہ عطا فرما جس میں میری بربادی پوشیدہ ہو. اے اللہ, میرے پروردگار, اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں اللہ, ان کی مغفرت فرما, انہیں قبر کے عذاب سے بچا. اللہ, جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما, ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما. اے میرے اللہ, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ, ہماری پریشانیوں کو ہر جائز کام میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ, اے میرے مولا کریم, مجھے ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں, اور مجھے تجھ سے قریب کر دے, جو مجھے تیری یاد دلاتے رہے اور میرے ایمان میں اضافے کا سبب بنے, اور ہمارے نیکی کے اس سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو. اے اللہ پاک, جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں اللہ. جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں. اب سب اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اللہ. اے میرے مولا کریم, میرے اللہ, مجھے کبھی کبھی کسی بھی حالات میں, مشکلوں میں, پریشانیوں میں, خوشیوں میں, راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا. میرے مالک, ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا, ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہیں سے دیکھنا, میرے گناہوں کو معاف کرنا. میرے مولا, مجھے ایسا بنا دینا کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں. آمین. اے اللہ, مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ چھوڑنا اللہ, ایک منٹ کے لیے بھی نہ چھوڑنا اللہ, ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ چھوڑنا اللہ. اے اللہ, ہم مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے, اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے اللہ. آمین. یا اللہ, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ, جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرتے, اے اللہ, ان کی پریشانیوں
پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ سب کو بھی عطا فرما، آمین۔ یا اللہ تیرے اختیار میں کیا نہیں، مجھے اس طرح نواز دے میری یوں دعائیں قبول کر کے میرے لب پر کوئی دعا نہ ہو۔ یا الہی اے رب عرش بری، اے کل جہاں کے اکیلے رب، اپنے محبوب کے صدقے مجھے نیک کاموں کے لیے چن لے، نیکی حیا ایمان کی دولت سے نواز، حاسد و بری نظر برے عمل اور شیطان کے سر سے محفوظ فرما۔ اللہ حالت مرض میں پکارا تو نے شفا دے دی، اللہ بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، اللہ جہالت میں پکارا تو نور مصطفیٰ سے نواز دیا، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اللہ تم معاف کرنے والا ہے اللہ، اور معافی کو پسند کرنے والا ہے اللہ۔ اس بابرکت رات کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب کو بخش دے میرے مولا۔ اے اللہ یا اللہ ہر برے دن، ہر بری رات، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحات سے، آفت و بالاؤں سے، مصیبتوں پریشانیوں سے، لا علاج مرض سے، حادثات سے پناہ عطا فرما۔ ہم سب کو درازائی عمر، بلخیرات، عزت، کشائدہ رزق، ہدایت، ذکر و شکر، ایمان، نعمتوں میں برکت، اپنی حفظ و امان عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے، قبر کی عذاب سے بچا۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اور تمام مومن مومنات کو حشر کی رسوائیوں سے بچا۔ اے اللہ ہمارے نام اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دونوں جہاں میں رسول پاک کا غلام بنا کے رکھ۔ اے اللہ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے رب، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماریوں کو شفا دینے والے رب۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اللہ تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں کی، خطاؤں کی اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں اچانک موت سے بچانا، موت سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت مانگنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ اے پروردگار عالم مجھ کو ایسی توفیق عطا فرما کہ میں نماز پڑھتی رہوں اور میری اولاد کو بھی توفیق بخش دے۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار حساب کتاب کے دن میرے اور میرے ماں باپ کی اور کل مومنوں کی بخشش کیجیے، آمین۔ اے اللہ اے میرے مولا کریم ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے میرے اللہ۔ یا اللہ اس بابرکت رات کے صدقے میں ہماری مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔